لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، خاموش رہے جو سن کے اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وفادار نہیں۔ میرے اساتذہ کرام اور منصفین اعظام اور ہم نوالا اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے مختصر سے وقت میں جس موضوع پر لبکشی کرنے کا موقع ملا وہ ہے ختم نبوت اور رد قادیانیت۔ جناب والا، عقیدہ ختم نبوت کو ماننا دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ اور یہ ایک عام مسئلہ نہیں، بلکہ جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی 100 آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کے منصب پر نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ چنانچہ جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نبوت کے سلسلے میں آخری نبی ہے۔ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، کذاب اور دجال ہوگا۔ جناب والا، رب کریم نے قرآن مجید میں یہ واضح اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جس کی تفسیر خدا علیہ السلام نے کچھ یوں بیان کی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جناب والا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے کو اپنے اوپر ختم کرنے کے لیے 4 واضح دلائل بیان کیے۔ آقا علیہ السلام کی پہلی دلیل، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا علیہ السلام کی دوسری دلیل، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، یقیناً تمہارا رب ایک ہے، و اباکم واحد، اور یقیناً تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے، و انا نبیکم واحد، اور یقیناً تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی تیسری دلیل، الا انہ لیس نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ اور آقا علیہ السلام کی چوتھی دلیل، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی ہی نہیں آئے گا، ولا امت بعدکم، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد قیامت تک کوئی امت نہیں آ سکتی۔ جناب والا، اب اقوال صحابہ اور اقوال ائمہ کرام کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بین کتفیہ ختم النبوہ وہو خاتم النبیین۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی کچھ یوں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آقا علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں جب فتاوی عالمگیریہ کھولتا ہوں تو کچھ یوں تحریر کیا ہوا نظر آتا ہے، اذا لم یعلم الرجل ان محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر انبیاء، جب وہ شخص ان واضح دلائل اور حقائق کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی
بیان فرماتے ہیں مدعی نبوت تو رد کی نار، بلکہ مدعی نبوت سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جناب والا مسلمانوں کے ایمان کی مثال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان کی طرح ہونی چاہیے۔ سینے پر پتھر رکھا ہے، ابو جہل خنجر لے کر کھڑا ہوا ہے اور کہنے لگا بتا سمیہ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں پاؤں کو دو اونٹوں سے باندھ کر اور رسی کھینچ کر کہنے لگا بتا سمیہ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی میں تیرے خنجر اور تیری طاقت سے نہیں ڈرتی، واہ سمیہ تیری جرت پر قربان۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہنے لگی مجھے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت پر ناز ہے۔ یوں صدا لگاتی رہی اور جام شہادت نوش کر گئی۔ اور آخر پہ شاعر کیا ہی خوب لکھتا ہے، دنیائے صداقت کو کوئی ایسا نہ ملے گا، دنیائے صداقت کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔